رسول اللہ یا کنز الامانی۔ آج کل سچویشن یہ ہے کہ مسلمان بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ مولانا نیک کام کرتے ہیں تو پریشانیاں معاذ اللہ آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جب غلط کرتے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، نیکی کرنا شروع کیا تو پریشانیاں، العیاذ باللہ۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نیکیاں اپنے ساتھ پریشانی نہیں لاتی، ہماری سوچ بودی بن چکی ہے، اور وہ سوچ بودی کیا ہے کہ ہم اپنی نیکی کا بدلہ زمین پر ہی چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے ہم کچھ نہیں چاہتے۔ اور اللہ والوں کی سوچ یہ ہوتی وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ وہ آخرت میں بھی چاہا کرتے تھے، تو ان کی زندگی بڑی پرسکون گزرا کرتی تھی۔ خود حضرت امام اعظم کو دیکھیں آپ، رو رہے تھے داڑھی پکڑ کر، اور روتے ہوئے کہتے ہیں کیا دنیا کی یہ زندگی ہے جس نے الجھا کے رکھ دیا، اور اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی، کتنی نیکیاں کہ امام اعظم کا مزار شریف اس وقت بغداد میں جہاں پر ہے، اس جگہ پر امام اعظم نے 6000 قرآن مقدس ختم کیے، اور کئی سالوں تک امام اعظم پوری رات ستون کی طرح کھڑے رہتے ہوئے رات بھر انہوں نے عبادت میں گزاری۔ اب آپ سنیے وہ امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے، اور پھر یہ کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے کوئی ایسی نیکی نہ ہو سکی جس سے میں خدا کو راضی کر سکوں، عاجزی کے طور پر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنی بھی نیکیاں کرو، توجہ چاہوں گا اور بالکل دل و دماغ میں اس بات کو محفوظ کر لو، جتنی بھی نیکی کرو اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے یہ تمنا نہ رکھو، بلکہ یہ تمنا رکھو کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ یہ ہے اصل نیکی، بلکہ نیکی کی جان یہ ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ تو نیکی کر کے ہم اگر پریشان ہیں، آج بہت سارے لوگ نیکی کر کے پریشان ہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں، نیکی کا بدلہ اللہ کی رضا مانگو کہ مولا تو راضی ہو۔ پڑھتے ہیں تو زبان سے خالی کہتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، کہتے ہیں نا 2 رکعت فرض منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اس نیت سے پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہو نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ تو زبان سے کہتے ہیں لیکن سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی کہ ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے فرض سے سبک دوشی کے لیے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو مال ملے گا، کہیں کیا پتہ نہیں کیا کیا نیت۔ یہ واسطے اللہ تو صرف زبان سے کہا جا رہا ہے، پریکٹیکل زندگی میں اگر دیکھیں تو کہیں دور تک اللہ کے لیے کام ہمارا نظر نہیں آئے گا۔ حج کس کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، بلکہ حضور نے تو یہاں تک کہہ دیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یہ حضور کی زندگی تھی، کچھ بھی اپنے لیے نہیں، ہر کام میں اللہ کی رضا، ہر کام میں اللہ کی۔ اور جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنا امتحان سخت، جتنا مرتبہ بڑا ہوگا اتنا امتحان سخت۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں انبیاء میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، یہ حضور فرماتے ہیں۔ ہم تھوڑی مصیبت 5 وقت کی نماز کے بعد اگر فیس کر لیں تو کہتے ہیں یار میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی اتنی مصیبت۔ تو قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور امتحان نہیں ہوگا؟ یہ زمین امتحان کی جگہ ہے، یہاں امتحان ہوگا۔ تو اللہ والوں کا بھی سخت امتحان ہوتا ہے، بہت سخت امتحان، لیکن وہ گھبراتے نہیں۔